ایک حدیث کے اندر ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، داؤد شریف کے اندر بھی ہے، ابو داؤد شریف کے اندر، کہ جب انسان یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ پچھلے سال کے جتنے بھی اس کے گناہ ہیں سارے کے سارے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امید سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حضور نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، اور اس وقت حضور نے دیکھا یہودیوں کو اور نصرانیوں کو، نصارہ بھی جو ہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، جیسے یہودی لوگ رکھتے تھے نصارہ بھی رکھتے تھے، وہ لوگ بس یوم عاشورہ ہی کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور نے دیکھا کہ جب یہود و نصارہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو حضور نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو، اور اس کے ساتھ ایک روزہ آگے بھی رکھو یا پیچھے رکھو، یعنی 9 اور 10 رکھ لو، یا پھر 10 یا 11 رکھ لو۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ یہود و نصارہ کے ساتھ مسلمانوں کی مشابہت نہ ہو جائے، یہودیوں کے ساتھ نصرانیوں کے ساتھ مسلمانوں کی مشابہت نہ ہو جائے۔ اب یہاں پر بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، بہت نکتے کی بات بتا رہا ہوں۔ قربان چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ عبادت میں بھی یہودیوں کی مشابہت کو پسند نہیں کرتے۔ جو چیز عبادت ہے، عبادت میں بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی مشابہت نہیں پسند کرتے، تو اب سمجھیے کہ اگر عبادت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو اس پر کتنی کراہت کرتے ہوں گے، کتنی ناپسند کرتے ہوں گے ان کی مشابہت اختیار کرنے میں۔ لیکن عزیزو، اے نوجوانوں، ہماری بے غیرتی پر افسوس یہ ہے کہ ہم عبادت تو عبادت کیا، ان کے لباس میں، ان کے پوشاک میں، ان کے چلنے اور پھرنے میں بھی ہم ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ ہم ان کی ہر طریقے سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، چاہے کپڑا پہننے کے لحاظ سے ہو، چاہے گاڑیاں منڈوانے کے لحاظ سے ہو، چاہے بال رکھنے کے حساب سے ہو، ہر طور و طریقے کو ہم ان کے پسند کر رہے ہیں، اور اس طرح پسند کر رہے ہیں کہ ہم ان کی قدر کو گویا کہ بڑھا رہے ہیں، قابل فخر سمجھتے ہیں ان کے طور و طریقے کو اپنانے میں۔ آج دیکھ لیجئے، ٹائی لگاتا ہے انسان مسلمان دکھانے کے لیے کہ میں ٹائی لگاتا ہوں۔ یہ وہ یہودیوں کے ساتھ آپ کی مشابہت ہے، اور ایسے مشابہت اختیار کرنے والوں کے لیے ہولناک وعید اللہ کے رسول نے بیان کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ ایک کتنی خطرناک وعید ہے کہ ان کا شمار اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ نہیں ہے، ان کا شمار انہی یہود و نصارہ کے ساتھ۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من کثر سواد قوم فہو منہم، کہ جو کسی دوسری قوم کی تعداد کو بڑھائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب ہم ان کی مشابہت بھی اختیار کر چکے ہیں اور ہم ان کی تعداد کو بھی بڑھا دیے ہیں۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ ہم ان کی مشابہت اختیار کیے ہیں۔ ہمیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کرنی چاہیے تھی، ہمیں صحابہ کی زندگی کو آئیڈیل بنانا چاہیے تھا، ہم نے ان کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنا لیا ہے، اور ہم بڑے اطمینان میں ہیں اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم سب مسلمان۔ ایسے مسلمان